دنیا کے اندر بڑی کتب موجود ہیں، بڑی بڑی شاہکار کتب ہیں، لیکن جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اسے باوضو پڑھیں۔ یہ جو قید لگائے گی اس میں کیا حکمت ہے جی؟ محترم، قرآن حکیم اپنے فہم کے لیے جو بنیادیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو فاؤنڈیشنز دیتا ہے، ان میں ایک بنیادی سا مسئلہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس قرآن مجید کو نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ۔ بلا شبہ اس کا اشارہ اللہ کے فرشتوں کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کروں کہ پاکیزہ تعلیم گندگی کے ماحول میں اور آلودہ ماحول میں حاصل کی جانے والی تعلیم سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ سبحان اتنا ہی اللہ، فرق ہے واہ واہ، کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہو، دوسرا عرش پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، اس لیے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اس کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے چھوا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی نسبت سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ سبحان اللہ اس کے افکار پاکیزہ ہیں، اس کے لفظ پاکیزہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اس میں رنگ ہیں، سبحان اللہ، اس میں خوشبوئیں ہیں، واہ واہ واہ، اس میں تجلیات ہیں، کیا کہنے، اس میں جلوے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میرے خیال میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آلودگی سے جی، ہمیں پاک ہو کر قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، تاکہ عظیم منزلیں کیا بات، شستہ راستے سے سبحان اللہ، ہمارے دل کی کیفیت بن جائیں۔ کیا کہنے، کیا